أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى سورة ابراہیم آیت نمبر 10 قالت رسلهم کہا ان کے رسولوں نے افی اللہ شک کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق شک ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا ان کی رسالت ماننے سے اپنے پیغمبروں کی، اور وہ کہنے لگے ہم تو کبھی شک میں مبتلا ہیں۔ تو اب رسول کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے متعلق تمہیں شک ہے؟ اللہ کے متعلق تمہیں شک ہے؟ آگے دیکھیں، فاطر السماوات والارض، فاطر پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے میں شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیا مطلب کہ اتنی بڑی کائنات اس نے کھڑی کر دی، اس کا کوئی خالق تو ہے؟ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ایک سوئی ہے تو خود بخود بن جاتی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے نا، کھلونا ہے خود بخود بن جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا غور تو کرو کہ اتنی بڑی کائنات بنا دی، چلا رہا ہے، کیا اس کی الوہیت میں، اس کی بنانے میں، اس کے چلانے میں تمہیں شک ہے؟ جب تم اس کائنات کو دیکھو کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یدعوکم، وہ پکارتا ہے تم کو، لیغفر لکم، تاکہ بخش دے تم کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ کیا مطلب؟ جب سیدھے راستے پر آؤ گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی، جب تم سیدھے راستے کی طرف آؤ گے تو پھر دعا کرو گے بخشش کی، معافی کی، گناہوں کی، وہ بخش دے گا۔ تیسرا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آخرت میں گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے تم کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ اللہ کی ڈھیل ہے، ابھی بندہ گناہ کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے، شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ، یہ اللہ نے جو وقت دیا یہ کیا ہے؟ ڈھیل ہے نا۔ اصولاً کیا ہے؟ بندہ بغاوت کرے لا پکڑ لے، نہیں پکڑتا، اس نے ایک دن رکھا ہوا ہے، ایک دن رکھا ہوا ہے، آنن فانن تو پکڑ ہے نہیں، مرضی تمہاری، اچھا کرو برا کرو، وہ وقت آئے گا، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، پھر مرنا، اس کے بعد شروع ہے حساب کتاب۔ تو یہ جو لمحات، دن رات، زندگی کے ایام گزر رہی ہے، یہ گویا کہ کیا ہے؟ ڈھیل ہے انسان تجھے۔ قالو، کہا انہوں نے، ان انتم، کنہوں نے؟ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، الا مگر بشر، انسان، آدمی، مثلنا، ہماری طرح کے۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں جی، یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں، تو ہمارے جیسے۔ آگے دیکھیں، تریدون، ارادہ کرتے ہو تم، ان تصدونا، کہ ہم کو روک دو، اما، ان چیزوں سے، کانا یعبد آباؤنا،
تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے باپ دادا. اصل بات یہ ہے تم ہم جیسے انسان ہو، اصل یہ ہے کہ تم باپ دادا کا ہمارا جو دین ہے اس سے ہمیں روکنا چاہ رہے ہو. اس آیت پر کبھی غور کیا ہے؟ جب بات آتی ہے دین کی پھر کہتے ہیں آبا و اجداد، جب دنیا کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں جی ترقی کرو، باپ دادا کی وہ جو دکان اس طریقے سے چھوڑو جی، اب تھوڑا سا دروازے شیشے کے ہونے چاہیے، ذرا مینٹین. پھر کیوں نہیں کہتے باپ دادا ہمارا اس طرح کاروبار کرتا تھا؟ نہیں بات سمجھے. بات جب دین کی ہے تو ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی تھے، لہذا ہم بھی ایسے. معاملہ ہے دنیا کا، نہیں اب تھوڑا سا بدل کے چلنا ہے ہم نے. وہاں باپ دادا کہاں گئے؟ ٹھیک ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے راستے سے آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں. فاتونا پس لے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین، سلطان دلیل، مبین زہری، یعنی کوئی زہری معجزہ لے. معجزہ تو ہے قرآن مجید، بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن کوئی زہری معجزہ. قالت لہم، کہا ان کو، رسولہم، رسولوں نے فرمایا ان کو رسولوں نے، ان نحن نہیں ہم الا بشر مثلکم، مگر انسان تم جیسے. تم جیسے سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. لیکن انبیاء سب سے افضل ہے، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اور تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے. دو فرشتوں نے، واضح حدیث ہے نا، انہوں نے کہا وہی ہے جن کی طرح پھر جی وزن کرو 10 100 1000 سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا ہیں؟ بھاری ہیں. ایک پرنے میں ساری کائنات اور دوسرے پرنے میں، تو ان کے مقام کو تو کوئی مل ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ جیسا کون سمجھ سکتا ہے؟ بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان اٹھنا بیٹھنا، لیکن مقام بہت اعلیٰ ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن، احسان کیا، یا احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں پر. دیکھو دیکھنے اٹھنے بڑے میں ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اپنی نبی بنا دیا، رسالت دے دی. یہ کیا ہے؟ یہ منہ سے ملتا ہے؟ نہیں. یہ عبادت سے ملتا ہے؟ نہیں. جسے چاہتا ہے. مکہ والے کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. ہم بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے، یہ یتیم ملا تھا. ہم بڑے عقل والے، ٹھاٹ باٹ والے. قرآن کہہ رہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ، قریہ دو بستی، عظیم. ہم تھے، اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ہم بڑے ٹھاٹ باٹ والے چودھری بیٹھے تھے، اسی گھر میں رکھنی تھی. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ تم کرتے ہو؟ نہیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جسے بنا دیں. ٹھیک ہے. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالی احسان کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر. وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، نہیں ہے ہمارے اختیار میں، ان ناتیکم، لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان، کوئی دلیل، جو پیچھے انہوں نے مانگی کوئی واضح دلیل. دیکھو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی دلیل یا کوئی ایسا حصی معجزہ لے آئیں، الا باذن اللہ، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اذن ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں سے وہ معجزے کا زور بھی کر دے گا، وہ معجزہ بھی دے دے گا. الا باذن اللہ،
ہمارے اختیار میں نہیں، الا باذن اللہ، وعلی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر فلیتوکل المؤمنون، توکل کریں ایمان والے۔ وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نہ توکل علی اللہ، یہ کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر۔ اس نے راستہ ہمیں دکھا دیا، راستہ ہمیں بتا دیا، اس کی توفیق دے دی، تو پھر ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ ہم تو بھروسہ اللہ پر کریں ہی کریں گے، کیوں؟ ہم نے اس کو مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور تحقیق اس نے ہمیں اپنے راستے کی ہدایت دے دی۔ سبل، سبیل کی جمع سبل، راستے۔ ہدانہ، توفیق دے دی، راستہ دکھا دیا ہم کو۔ جس نے ہمیں راستہ دکھایا تو ہمارا توکل اسی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ اسی ذات پر ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، البتہ صبر کریں گے ہم، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہمیں تکلیف دو گے۔ اب صبر کہاں سے آ گیا؟ بات ہو رہی ہے توکل کی، بات ادھر آ گئی صبر کی۔ ابھی یہ ہے جب ہم نے کلمہ پڑھ دیا، ہم نے عقیدہ بنا لیا، ہم نے توکل کرنا ہے اسی ذات پر، ہمارا اعتماد بھروسہ اسی ذات پر ہے، پھر کیا ہے اس کے بعد؟ جو تم اذا، اب وہ مخاطب کون تھے؟ وہاں جو صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں تکلیف دو گے، یہ کلمہ چھوڑ دو، اللہ کی ذات کو چھوڑ دو، جو تم نہیں تکلیفیں دی گئی تھی حضرت بلال کو، سیدنا عمار کو، سیدہ سمیہ کو، آل یاسر کو نہیں دی گئی تھی، تو جو کچھ ہمیں تکلیف ملے گی ہم اس پر صبر کریں گے، جو ایذا ملے گی ہم اس پر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر، فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ پھر دیکھیں جی، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے پیغمبروں نے کہا کہ تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تاکہ تم کو مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو یا ہم کو روک دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزات دکھاؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزات دکھائیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔